ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ذرا پتہ لگا لیجیے گا، یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا، ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے، یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں۔ جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں، یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں، جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں، یہ بہت زید انسانوں سے بھائی، بنائے ہوئے ہیں، ڈفرنٹ پھولوں بہت کو ہی کراس جن فضول سے قسم کا کراس جواب کیا دی ہے۔ ہے وہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو اتنا مطلب اتنا ان لاجیکل، اتنی نامعقول بات کہی ہے جاوید کر صاحب نے کہ مجھے ان سے امید نہیں تھی۔ کم سے کم آدمی کی ملحد کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، یہ تو اتنی ان لاجیکل بات کی کہ اس کا جواب دینے کی بھی میرے خیال سے مفتی صاحب نے آگے ضرورت نہیں سمجھی ہوگی۔ بھائی کراس کر کے بنائے ہیں، لیکن وہ جن سے کراس کیے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے آئے ہیں۔ تو یہ بہت، جاوید صاحب مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسی بات بتانا چاہ رہے ہیں جو کسی کو کوئی پتہ نہ ہو۔ تو بہت ہی ان لاجیکل بات کہ انہوں نے، ایسی بات ہے کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عام آدمی بھی یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ بہت ہی نامعقول بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسا ہے نا، جیسے مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی آتا ہے اور آ کر کے کٹ کرتا ہے کہیں سے اور پیسٹ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے کٹ اینڈ پیسٹ کیا نا، میں ہوں۔ بھائی تمہارا کچھ نہیں، جو سافٹ ویئر جس نے بنایا نا اس کی تعریف ہے کہ بھائی سافٹ ویئر اس نے جو بنایا کہ کٹ کر کے پیسٹ کرنے دے رہا ہے، تو وہ ہے اصل چیز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا کائنات کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈی این اے کو کے اندر کوڈنگ رکھی ہے، جو ڈی این اے کی کوڈنگ کو انسان کو صلاحیت دی کہ انسان پڑھ کے دیکھے اور تعجب کرے کہ بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ ہاں، تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو جو ایکسس بھی کر پا رہا ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے جو انسان ایکسس کر کے کچھ سمجھ کے اللہ کی اور تعریف بیان کرتا ہے، تو الٹا اور غرور کر رہا ہے انسان۔ ہاں، انسان اور غرور کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کئی ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ انسان کے بھلے کے لیے رکھی ہے۔ اور انسان اگر سمجھ رہا ہے کہ ہم بنانے والے ہیں، تو بھائی تم لو مٹی لے کے بنا کے بتاؤ، مٹیریل رو مٹیریل لو، ایک زندہ انسان کو بنا کے بتاؤ۔ ایک سیل نہیں بنا سکتے، سیل ایک سیل نہیں بنا سکتے، را مٹیریل سے لے کر کے بنا کے بتاؤ۔ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی بناتا بھی تو اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا ہے۔ اور جو انسان کے اندر کانشینس ہے نا، جو ہمارے اندر صحیح غلط کی پہچان، وہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ یعنی کہ ہارڈ ویئر ایک ہوتا ہے مٹیریل، وہ ہارڈ ویئر نہیں بنا سکتے، اس کے اندر کی جو جان ہے وہ جان نہیں ڈال سکتے۔ اس کے اندر جو جان ہونا ایک بات ہے، جان تو جانور میں بھی، انسان بھی، لیکن انسان کے اندر صحیح غلط کی جو پہچان ہے، کانشینس ہے، یہ کانشینس نہیں ڈال سکتے۔ انسان کو اپنی یہ چیز کے اوپر جو بڑھا رہے نا کہ ہم نے بنایا، یہ ایسے ٹائپ کی ایروگنس ہمیں بعض لوگوں میں دکھتی ہے، جو ایک بہت بڑا کفر ہے، حقیقت میں بہت بڑی انگریٹیٹیوڈ کی بات ہے۔ جی شک۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ یہ والا جو آرگیومنٹ ہے جو بھی زید بھائی نے بتایا، کہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ اگر یہ سارے مل جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک بنا بنایا انسان جس کے اندر جان نہ ہو، اس کو دے دیا جائے، یعنی جان تھی اور جان نکل گئی، تو یہ اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی انسان کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور انتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے، تمہارا بھائی، تمہارا قریبی رشتہ دار، باپ، ماں، بچہ، بیوی، شوہر تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اگر تم کو لگتا ہے تم کسی کے فرما بردار نہیں ہو، کسی کے ماتحت نہیں ہو، تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس ہے کہ اب تم یہ سمجھ گئے ہو کہ کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، اس کی روح واپس لا کر کے دکھاؤ، اس میں دوبارہ جان ڈال کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا، اس لیے یہ کسی ایک عام سے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کے لیے کوئی بڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اس کی فطرت میں اور اس کی عقل میں اتنی نمایاں بات ہے کہ کائنات بنانے والے نے بنائی ہے اور اس کے چلانے سے چل رہی ہے، یہ کوئی اس کے لیے کسی فکر و فلسفے کی زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عام سا انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور اسے اس کا احساس اس کے دل میں، دماغ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بڑھیا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم کا قافلہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نہ گزر رہے تھے راستے سے، تو بڑھیا نے ایک طالب علم کو روک کر کے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، اتنے بڑے عالم، اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہے؟ تو جو طالب علم تھا اس نے کہا کہ یہ وہ عالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ کو 100 دلیلیں دے سکتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض،
کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک بھی ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والے؟ یعنی اس بڑھیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ انسان کی فطرت کی اتنی گہری آواز ہے نا کہ ایک عام انسان کو بہت زیادہ غور فکر نہیں کرنا پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اصطلاحات سے اس کو ایک آدمی کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنی لاجیکل اور اتنی فطری بات ہے نا. کہا جاتا ہے مصر میں ایک آدمی نے اپنے طالب علم کو، اپنے بچے کو ایک مدرسے میں داخل کیا. کسان تھا تو اپنے بچے کو داخل کر دیا مدرسے میں کہ جاؤ مدرسے میں پڑھو. تو جب وہ 1 مہینہ بچہ پڑھتا رہا مدرسے میں اور مدرسے سے آیا واپس، اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہ بھائی کیا پڑھا تم نے؟ تو اس نے سنانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل. تو یہ کسان نے لکڑی اٹھا کر کے پیٹنا شروع کر دیا اپنے بچے کو کہ تو مجھے بتائے گا اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وجود اتنا عقلی اور اتنا فطری ہے نا کہ یہ فلسفی کو سمجھانا پڑ رہا ہے، عام انسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے. وہ اپنی عقل و فطرت سے اتنا بدیہی اس بات کو اپنے دماغ میں محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ اگر دلیل دی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فضول بات ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.